اب اس لائن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اپنا دین کو چھوڑ جاتے ہیں، جو کہ علماء کی نظر میں مرتد کہلاتے ہیں، یعنی اب پیچھے چلے جانا یا اپنے واپس ایک دین سے نکل کے دوبارہ واپس چلے جانا، جیسے کہ پیگن اور کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار وغیرہ میں کرتے تھے اور کیا، کئی صحابیوں نے بھی کیا. یعنی وہ ایک کیا نام ہے، کاتب وحی کا بھی ذکر آتا ہے کہ وہ اسلام چھوڑ گئے تھے. اچھا، تو اس آیت میں بھی سلائڈ میں جو اللہ تعالیٰ پہلی آیت ہے اس میں یہی کہ فرماتا ہے یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے جب کہ وہ کافر تھے، ان میں سے کسی سے زمین بھر سونا بھی ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اگرچہ وہ اسے بطور فدیہ دینا چاہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب مقدر ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یعنی یقین وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کفر ہو گئے، پھر وہ کفر میں ترقی کرتے چلے گئے، اگر وہ فوراً قتل کر دیے گئے تھے تو انہوں نے کفر میں ترقی کیسے کر لی تھی؟ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی. یہ بہت بڑے گمراہ لوگ ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور پھر کفر پر ہی مر گئے. یہ نہیں فرمایا فاعلو وہم کفار، قاتلو وہم کفار، کہ پھر وہ قتل کر دیے گئے اس حالت میں کہ وہ کافر تھے، بلکہ فرمایا کہ پھر وہ تبھی موت مر گئے اور وہ کافر ہی تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسری ایک آیت میں فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، یعنی اور تم میں سے جو بھی اپنے دین سے برگشتہ ہو جائے پھر اس حال میں مرے کہ وہ کافر ہو، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا میں بھی ضائع ہو گئے اور آخرت میں بھی، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں، اس میں وہ بہت لمبا عرصہ رہنے والے ہیں. اس آیت میں بھی یہی ذکر آتی ہے، صرف یہی ذکر کرتی ہے کہ مرتدین کے اعمال دنیا و آخرت میں اکارج جائیں گے اور قیامت کے دن انہیں آگ کا عذاب دیا جائے گا، مگر اس آیت میں قطعاً کوئی ذکر نہیں کہ لوگوں کے ہاتھوں مرتد بن کر دنیا میں بھی سزا عذاب ملے گا. آج کل کے علماء یا مدودی اور یہ دوسرے گروپ جنہوں نے اسلام سے یہ سیاق و سباق لیتے ہیں، قرآن مجید میں تو ایسی کوئی آیت نہیں ہے جو کہ کسی پر کوئی جواز دے سکے کہ کسی پر مرتد کی سزا قتل ہے یا کہ زبردستی اسلام پر دوسروں کو لایا جا سکے. تو پھر جب یہ قرآن مجید میں کوئی چیز نہیں پاتے تو یہ پھر اپنا تورات اور انجیل کی طرف بھاگتے ہیں کہ اور پھر تورا کی طرف بھاگتے ہیں کہ یہ دیکھو اس میں لکھا ہوا تھا. لیکن ان کا ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ اسلام یوم اکملت دینکم لکم، کہ اللہ تعالیٰ نے دین مکمل کر دیا، ہر شریعت کوڈ آف کنڈکٹ اللہ تعالیٰ نے مکمل اور تمام تا قیامت تک یہی، اس میں کوئی رد و بدل نہیں. دوسری طرف یہ جو اپنا تورا وغیرہ کے ریفرنس دے کے وہ بھی جو کہ انہوں نے غلط ان میں انٹرپریٹیشن انہوں نے اپنی آیات کی ہوئی ہیں، اور یہ انہوں نے مسلمانوں نے بھی اس کا ریفرنس دے کے اس آیت کے تحت وہ اپنا کہتے ہیں کہ جی موسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے انہوں نے اپنا ایک بچڑے کو خدا بنا لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو تاکہ کیا نام ہے توبہ قبول کی جائے. وہ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہاں اس آیت میں جس میں لکھا ہوا ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اس آیت میں بھی وہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کا مطلب وہی ہے جو کہ ایک دوسری آیت میں ہم کہتے ہیں انفسکم، یعنی جس میں ربنا اننا ظلمتم انفسکم،
اس میں بھی یعنی ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا. اسی طرح فقتلوا انفسکم سے مراد یہ ہے کہ ظلم کرنے والا اپنے نفس کو قتل کرے. کہیں کہیں بھی یہ ذکر ہرگز یہ نہیں کیا کہا کہ دوسرے کو قتل کرو، بلکہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ان کو اہم قرار دیا ہے. اور قتل نفس کا یہاں مطلب صرف عربی لغت کی روح سے واضح طور پر ہے کہ گریہ زاری، پیننس، یا نا توبہ استغفار کے ذریعے اپنے نفس امارہ کو کچلو. ایک ظلم تم نے کیا شرک کر کے، اب تم اب شرک کے اثر کے مٹانے کے لیے دوسرا جرم دوسرا حکم کے نام جرم کرو گے کہ اپنے نفس کو اپنا دوسرا ظلم یہ کرو گے کہ اپنے نفس کو توجہ دلاؤ، بار بار توبہ استغفار کرو. یہ نہیں کہ اپنے ایک دوسرے کو قتل کرو یا خود اپنے آپ کو قتل کرو. خودکشی حرام ہے اسلام میں. ایک دوسرے کو قتل کرنے یا آیت میں آخری آیت میں لکھا ہوا ہے کہ فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ ان پر پھر پھر توبہ کرنے کے لیے مہربان ہوا، ان کی توبہ قبول کرنے کے لیے. تو هو التواب الرحیم. اگر یہ چیز یقیناً وہی بہت توبہ کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا. اگر ایک دوسرے کو قتل کر دیا گیا تو ان کی توبہ کا اس وقت کیا مطلب؟ توبہ تو ہوتی ہے کہ انسان زندہ ہو وہ توبہ کرے، مردے کے پاس توبہ نہیں ہوتی. ان لوگوں نے اس کو اوچی کو لکھا ہے فقتلوا انفسکم، اس کا مطلب غلط. حالانکہ قرآن مجید کی دوسری آیت میں نے ابھی بتایا کہ وہ اس میں بھی ظلمتم انفسکم آتا ہے، وہاں کیوں نہیں کہتے؟ یہ ان لوگوں نے اور اس کو ریفرنس لے کے پھر تورات میں جو کہ ذکر کیا گیا، تورات میں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو لوگوں نے بعد میں استعمال گھڑ چڑھ کے سٹوریاں بنائی ہوئی ہیں. جیسے کہ اپنا انجیل میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ نا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا. دوسرا اور ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ اسلام اس کی نفی کرتا ہے.